الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، جو رب العالمین معبود برحق ہیں، مسجود برحق ہیں، جو رب العالمین اپنے تمام اختیارات کے اندر یکتا اور وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا رب العالمین اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جس رب العالمین کی صفات کے اندر، ذات کے اندر، عبادت کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جنہیں رحمت کائنات بنا کر، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا، جن کی اطاعت کے اندر، جن کی تابعداری کے اندر، جن کی فرما برداری کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات ہے۔ جب ہم اپنے معاشرے پر سرسری طور پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں، بہت سارا بگاڑ، فتن و فساد پاتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر بد عملیاں پاتے ہیں، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ برائیاں کیوں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ خرابیاں کیوں ہیں، یہ بگاڑ، یہ فساد، یہ بد عملیاں کیوں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بنیادی دو ہی وجہ ہے، بنیادی دو ہی اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب وہ ہے ایمان کا کمزور ہونا اور برائیوں کا ہم پر حملہ آور ہونا، یعنی ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان کی قوت ہے، اس ایمان کی قوت کا کم ہو جانا، کمزور ہو جانا، اور گناہوں کا، نافرمانیوں کا، شرور کا ہم پر حملہ آور ہونا، ہم پر غالب آ جانا، یا ہمارا گناہوں کے اندر ملوث ہونا۔ اور دوسری وجہ جو ہے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، برائیاں ہیں، دوسری وجہ، دوسرا سبب وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ معاشرے کے اندر جو امر بالمعروف کا فریضہ تھا، والنہی عن المنکر کا فریضہ تھا، وہ فریضہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہ ہم نے ترک کر دیا ہے۔ تو آج ہم اسی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا شروط ہیں، کیا مراتب ہیں، اور اس امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو چھوڑ دینے سے ہمارے معاشرے کے اندر ہم پر کیا اثرات، کیا نتائج مرتب ہوں گے۔ تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر یعنی برائی کا حکم، نیکی کا حکم دینا، خیر کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر اور برائی سے، گناہوں سے روکنا، منکر سے روکنا۔ اسلام کے اندر امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ ایک فریضہ ہے، یہ ہم پر اسلام نے ذمہ داری عائد کی ہے، یہ ہمارے فرائض کے اندر ایک فریضہ ہے کہ ہم امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ جب ہمارے معاشرے کے اندر ہر فرد، ہر مسلمان انفرادی طور پر اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرے گا، یعنی بھلائی کا حکم دے گا اور اپنے سامنے جو برائیاں ہیں ان سے منع کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ کسی حد تک کم ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم نے ترک کر دیا اس فریضے کو، اسی وجہ سے روز بروز ہمارا معاشرہ فتن و فساد اس کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، برائیاں، خرافات اس کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ وہ ہم نے نیکی کا جو حکم ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور برائی سے منع وہ چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ جب ہم نیکی کا حکم دیں گے تو اس سے ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب ہم گناہ سے روکیں گے تو گناہ سے نفرت پیدا ہوگی۔
نیکی کا حکم دینے سے، برائی سے روکنے سے بدعت ختم ہو جاتی ہیں، فتنہ و فساد ختم ہو جاتا ہے، سنتیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے سے، اس فریضے کو انجام دینے سے اہل ایمان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو اہل شر ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں، جو معاشرے کے اندر فتنہ و فساد پھیلانا چاہتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس فریضے کو چھوڑ دینے سے جو اہل ایمان ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو شر پسند لوگ ہیں، جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں، وہ قوت میں آ جاتے ہیں، ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیلاتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، بے حیائیاں پھیلاتے ہیں۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور ہر کسی کو اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے متعلق روز قیامت کے دن رب کائنات سوال کرے گا۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ ہر کسی مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ ہر کسی فرد کی ذمہ داری ہے۔ انفرادی طور پر جو بھی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، جب بھی وہ اپنے سامنے برائی دیکھے، یہ اس پر ذمہ داری عائد کی ہے اسلام نے، وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور خصوصی طور پر ہر معاشرے کے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جسے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا علم ہو، یعنی خیر اور شر قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم ہو، اسے اپنی ذہن کے مطابق نہیں، لوگوں کے معاشرے کے مطابق نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث شریعت کے مطابق اسے علم ہونا چاہیے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور اس کے بعد اسے وہ ذمہ داری عائد کرنی ہے۔ اس پر وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پھر معاشرے کے اندر اچھائی کا حکم دے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، نیکی کا حکم دے، نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے۔ اسی بات کو رب کائنات قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کی جماعت ہونی چاہیے جو یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلانے والی ہو، جو دعوت اللہ کا کام کرنے والی ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دینے والی ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکنے والی ہو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب کائنات فرماتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات بیان فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، جو برائیوں سے منع کرتے ہیں، رب کائنات فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بھی کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی سب سے بڑی کامیابی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت وہ یہ ہے کہ یہ امت خیر ہے۔ لیکن یہ امت خیر کیوں ہے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ یہ امت امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والی امت ہے، جیسے کہ رب کائنات فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، تم سب سے اچھی امت ہو، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی امت ہو۔ لہٰذا اس امت کو جو خیر کا لقب دیا ہے، اس کے لیے رب کائنات نے شرط بیان کی ہے، جو کنڈیشن رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والی ہے، اس لیے یہ امت بہترین امت ہے۔ اور اگر اس امت کے اندر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ ترک ہو گیا ہے تو یہ امت خیر نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک انسان اپنے گھر کے اندر کوئی مزدور رکھتا ہے، کوئی نوکر رکھتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ آپ میرے گھر میں مزدوری کرے، آپ میرے گھر میں کام کرے،
میں آپ کو تنخواہ دوں گا، میں آپ کو اجرت دوں گا، آپ کو پیسے دوں گا، لیکن وہ مزدور کام نہیں کرتا، وہ کہتا کہ میں کروں گا کام، میں آپ کے گھر میں آؤں گا، اب معاملہ طے ہو جاتا ہے، لیکن جب کام کرنے کی باری آتی ہے وہ کام نہیں کرتا ہے، اور پھر ایسے ہی مالک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے تنخواہ دے دیجئے، مجھے اجرت دے دیجئے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ کیا مالک اسے وہ تنخواہ دے دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ وہ کہے گا تو نے کام ہی نہیں کیا ہے، تجھے کون سی تنخواہ چاہیے؟ تجھے میں نے جو بتایا تھا، کنڈیشن رکھی تھی، شرط رکھی تھی، تجھے کام کرنا، پھر تجھے ملے گی اجرت، پھر تجھے یہ تنخواہ ملے گی۔ اسی طرح رب کائنات نے فرمایا یہ امت اسی صورت میں خیر امت ہو سکتی ہے جب یہ امت، اس امت کے افراد، اس امت کے لوگ، جب مسلمان ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کریں گے، خیر کا حکم دیں گے، اور جو برائیاں معاشرے کے اندر ہے، جو ہمارے سامنے گناہ ہوتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، پھر ہی جا کے یہ امت خیر ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ رب کائنات نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے فرائض کے اندر اس کو شامل کیا ہے۔ رب کائنات قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ رب کائنات فرماتے ہیں مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ کیا کام کرتے ہیں، ان کی صفات رب کائنات بیان فرماتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنے رحمتوں سے گھیرا ہوا ہے، اور بے شک رب کائنات غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی فضیلت کے پیش نظر رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین۔ فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کا معاملہ کیجئے، آپ آپس میں معافی کا معاملہ کیجئے، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے اعراض کریے۔ اس آیت کریمہ کے اندر نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ خیر کا کام کیجئے، خیر کا حکم دیجئے، نیکیوں کا حکم دیجئے، اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری اس امت پر بھی، آپ کی امت پر بھی عائد ہوتی ہے، اس امت کو بھی خیر کا کام کرنا ہے، خیر کی تلقین کرنی ہے، نیکیوں کی طرف دعوت دینی ہے۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ امر بالمعروف کا کام کریں گے، جب آپ نیکیوں کا کام کریں گے، خیر کا کام کریں گے، خیر کی دعوت دیں گے، حق کی آواز کو بلند کریں گے، تو آپ یہ یاد رکھنا آپ کی مخالفت ہوگی، ہاں آپ کی مخالفت ہوگی، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ کو تانے دیے جائیں گے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے جب آپ خیر کا کام کریں گے، دعوت اللہ کا کام کریں گے، آپ کا واسطہ جاہلوں سے بھی پڑے گا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ کو جاہلوں کی باتوں سے اعراض کرنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے، اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے رہنا ہے۔ اور مثال نبی علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے بتلایا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے راستوں میں پر لوگ عام طور پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مجلسیں قائم کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور فضول گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بیہودہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں غیبت کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کی چغل خوری کر رہے ہوتے، اور جو آداب مجلس ہے ان کا بھی کچھ خیال نہیں رکھتے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم مجلس کے اندر بیٹھو گے تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں خیر کی تلقین کرنی ہے، تمہیں اچھی باتیں کرنی ہے، تمہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، فرمایا اے لوگو، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم راستے پر نہ بیٹھا کرو، یا روڈ پر، جیسے بعض لوگ راستوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، راستوں پر یا روڈ پر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں پر بیٹھنے کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہم تو راستوں پر بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے، گفتگو کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَآتُوا طَرِيقَ حَقُّهُ، فرمایا اگر تمہیں راستے پر بیٹھنا ہی ہے، اگر تمہیں روڈ پر سڑک پر بیٹھنا ہی ہے، باتیں کرنی ہی ہے، تو فَآتُوا حَقَّ طَرِيقِ، فرمایا فَآتُوا طَرِيقَ حَقُّهُ، تمہیں دھیان میں رکھنا، تمہیں راستے کا حق جو وہ ادا کرنا ہے، راستے کا حق یا روڈ کا حق وہ ادا کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حقہ، راستے کا ہم پر حق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم پہلے فرمائے کہ راستے پر نہ بیٹھو، لیکن اگر بیٹھنا چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے غض البصر، اگر راستے پر بیٹھنا ہے تو اپنے نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، بے حیائی کی آنکھوں سے بے حیائی نہیں دیکھنی ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا ہے، آنکھوں کو پست رکھنا، نیچے رکھنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آنکھیں ہیں یہ بھی بدکاری کرتی ہیں، جو ہاتھ ہے وہ بھی بدکاری کرتے ہیں، جو پاؤں ہیں وہ بھی بدکاری کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں کی بدکاری وہ دیکھنا ہے، ہاتھوں کی بدکاری وہ چھونا ہے، ٹچ کرنا ہے، اور پاؤں کی بدکاری وہ گناہ کی طرف چلنا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جب تمہیں راستے پر بیٹھنا ہے تو نظروں کو جھکا کے رکھنا، نظروں کو جھکا کے رکھنا، بے حیائی نہ دیکھنا، غیر محرم کو نہ دیکھنا، کیونکہ جو برائی کی شروعات ہوتی ہیں، جو بدکاری کی شروعات ہوتی ہیں وہ دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا حق فرمایا اگر تمہیں راستوں پر بیٹھنا ہی ہے، فرمایا وَكَفُّ الْعَذَابِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اگر تم راستے پر بیٹھنا چاہتے ہو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او ستون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 60 یا 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے افضل شاخ وہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور سب سے ادنا شاخ، سب سے کمتر شاخ وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، راستے سے جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہو اس کو ہٹانا، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح تیسرا حق راستے کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد السلام، سلام کا جواب دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیا کرو، کیونکہ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 10 ہے، اور دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 20، اور تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 30 نے کیا ہے۔ جو پہلا ہے جس نے صرف السلام علیکم کہا اس کے لیے 10 نے کیا، جس نے ورحمۃ اللہ کہا اس کے لیے 20، اور جس نے وبرکاتہ بھی کہا اور اس کے لیے 30 نے۔ کتنا آسان کلمات ہے، چھوٹا کلمات ہے، اور لیکن اجر کتنا زیادہ ہے۔ لہٰذا جب راستے پر بیٹھنا ہے سلام کا جواب دینا ہے، سلام کرنا یہ سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، مگر سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ انسان نے سلام کی، سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو وہ گناہ گار ہے، وہ فرض کو، وہ واجب کو ترک کرنے والا ہے، لہٰذا وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے ضروری ہے سلام کا جواب دینا، اور سلام کے اندر پہل کرنی چاہیے۔ ایسے تو عام طور پر آداب میں سے یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، کم زیادہ کو سلام کرے، اسی طرح سلام کے اندر پہل کرنی چاہیے۔ اور جو چوتھا حق راستے کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم راستے پر بیٹھنا چاہتے ہو تو وہاں پہ فضول باتیں نہیں کرنی ہیں، وہاں پہ بیہودہ باتیں نہیں کرنی ہیں، اپنی گفتگو نہیں کرنی ہے، وہاں پہ غیبت نہیں کرنی ہے، وہاں پہ چغل خوری نہیں کرتے ہیں، جیسے ہم کرتے ہیں راستوں کے اندر یا مجالس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بس وہاں پہ فضول غیبت ایک دوسرے کی، فلانے نے یہ کام کر دیا، بس مجھے رہ گئے وغیرہ، صرف یہی باتیں چلتی ہے۔ مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں راستے پر بیٹھنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں خیر کی تلقین کرنی ہوگی، تمہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہوگا، تمہیں ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرنی ہے، نیکیوں کی دعوت دینی ہے، اور برائی سے روکنا ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الامر بالمعروف صدقہ
والنہی عن المنکر الصدقہ، فرمایا نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے دربار میں حق بات کو بلند کرنا ہے، یہ افضل جہاد ہے۔ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کے اندر تلوار اٹھائی، ہاتھ کے اندر بندوق اٹھایا اور اپنے دشمنوں کو میدان جنگ میں مارنے چلے گئے، نہیں، سب سے بڑا جہاد وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، وہ برائیوں کے خلاف جہاد کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، حق کی آواز کو بلند کرنا، برائی کو روکنا، یہ بھی جہاد ہے اور افضل جہاد نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا ہے، ہم اس کا الٹ کر رہے ہیں، ہم برائی کی دعوت دے رہے ہیں اور نیکیوں سے روک رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا کسی اور کے ذریعے۔ آپ دیکھیں مسلمان نوجوان ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جن میں جوک فضول چیزیں ہوتی ہیں، اور جو مسلمان عام نوجوان ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف لگ جاتے ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسلامک ویڈیو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم کہیں نہ کہیں اس بات کے اندر ملوث ہیں کہ ہم برائیوں کو پھیلا رہے ہیں اور نیکیوں کو ہم سے روک رہے ہیں، یہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے۔ اور صرف نیکیوں کی دعوت دینا، اپنے سامنے گناہ ہوتے دیکھنا پھر اس پر چپ رہنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ برائیوں کی وجہ سے جب سیلاب آئے گا، جب عذاب آئے گا، وہ صرف اس انسان کے لیے نہیں آئے گا، وہ اس کے اندر سب ملوث ہو جائیں گے، اس سیلاب کے اندر سارے ڈوب جائیں گے اگر ہم نے نہیں روکا برائیوں کو۔ جیسے کہ رب کائنات قرآن مقدس کے اندر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، ان کی مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ دریا کے سمندر کے کنارے پہ وہ بیٹھے ہوئے، مطلب وہاں ان پہ وہ رہا کرتے تھے، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور رب کائنات نے انہیں حکم دیا کہ تم ہفتے کے روز مچھلیاں نہ پکڑنا، منع کر دیا رب کائنات نے، لیکن وہ اور ہفتے کے روز ہی سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھی، آزمائش کے لیے رب کائنات نے زیادہ مچھلیاں آتی تھی، اور وہ دیکھتے تو ان کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے جو جال ہوتا ہے مچھلی پکڑنے والا اس کو بچھا دیا ہفتے کے دن، اور اتوار کے دن وہ نکالا کرتے تھے، یعنی وہ اللہ نے منع کر کچھ بھی کرنا نہیں ہے اس دن، کچھ یہ مزدوری نہیں کرنا ہے، مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، اور اس کے اندر 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو جال بچھاتے تھے، یعنی مچھلیاں پکڑنے کے کام کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور دوسرا وہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتے، بچتے تھے، کہتے تھے یہ گناہ ہے، لیکن جو وہ کام کر رہے تھے انہیں نہیں روک رہے تھے، اور تیسری جماعت وہ تھی جو خود بھی بچ رہے تھے اس کام سے، کہہ رہے تھے یہ گناہ ہے، اور جو اس کے اندر ملوث ہو رہے تھے انہیں بھی منع کر رہے تھے کہ ایسا مت کرو، یہ گناہ ہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ جو 2 گروہ تھے، ایک جو مچھلی پکڑنے والا، جو جال بچھانے والا، اور جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا لیکن انہیں دیکھ کر خاموش تھا، انہیں روک نہیں رہا تھا، وہ دونوں گروہ اس کے اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گئے، اللہ کے عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ اور جو تیسرا گروہ جو خود بھی بچتا تھا اور انہیں بھی حکم دے رہا تھا کہ ایسے اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عذاب سے محفوظ رکھا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جب یہ صرف ہم دیکھیں گے کہ ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، باقی سامنے کر رہے ہیں، نہیں، خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی تلقین کرنے ہے کہ ایسا نہ کرو، یہ گناہ ہے، پھر جا کے ہم بچیں گے، ورنہ جو سیلاب آئے گا، جو عذاب آئے گا، اس کے اندر سارے ہم ملوث ہو جائیں گے، اس عذاب کے اندر ہم سارے اس پہ گر جائیں گے۔ تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ فریضہ کون انجام دے گا؟ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط وہ یہ ہے کہ علم ہونا۔ سب سے پہلے برائی، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے، یہ شر ہے کہ نہیں ہے، اور شر اور خیر وہ اپنی من مرضی کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق۔ معروف وہ ہیں جس کو رب کائنات نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا کتاب و سنت کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں ترغیب دی گئی ہے، جس کو کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کی ہے، اس کے لیے اجر و ثواب کا اعلان کیا ہے۔ اور منکر وہ ہے، برائی وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے، جس کے لیے عذاب کا اعلان کیا گیا ہے، دنیا کے اندر نقصانات کا وعیدیں ہمیں سنائی گئی ہے دنیا کے اندر۔ لہٰذا جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی جو بنیاد معیار ہے وہ کتاب و سنت ہے۔
رب کائنات نے جب اس آیت کو نازل فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے موقع پر فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہے، اور اسلام کو بطور دین کو بطور اسلام پسند کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم گواہ، اللہ سے فرمایا کہ اللہ تو گواہ رہنا۔ صحابہ سے فرمایا جو بھی خیر تھا میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے، جو بھی شر ہے میں نے منع کر دیا ہے، اب تمہیں اپنی طرف خیر اور شر یہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر وہی ہے جس کو رب کائنات نے خیر کہا ہے، خیر وہی ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہا ہے، نیکی وہی ہے جس کو کتاب و سنت نے نیکی قرار دیا ہے، اور برائی گناہ وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کتاب و سنت نے برا قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی اور خیر اور شر اور برائی کا کوئی معیار نہیں ہے، معیار ہے وہ کتاب و سنت کا معیار ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، ہمارے لیے آج کے لوگوں کے لیے بھی وہی دین ہے جو دین آج سے پہلے 1450 سال پہلے اس زمانے کے اندر جو دین تھا وہی آج ہمارے لیے دین ہے۔ اس وقت جو دین نہیں تھا وہ آج ہمارے لیے دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو خیر تھا وہی ہمارے لیے خیر ہے، اس وقت جو شر تھا وہی ہمارے لیے شر ہے، اس کے علاوہ خیر اور شر کا معیار اور کچھ نہیں ہے۔ تو جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے اسے علم ہونا چاہیے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، پھر جا کے وہ اس کام کو کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے اسے غلط انفارمیشن ہو، جیسے کہ معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو شرک و بدعات کو پھیلا رہے ہیں، جو برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، کیونکہ انہیں قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ ان کا جو معیار ہے وہ قرآن اور حدیث نہیں ہے، ان کا معیار یہ معاشرہ ہے، اپنے آباء و اجداد ہیں، اپنا ذہن ہے کہ ذہن میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اسی کو وہ معیار سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا علم نہیں ہے کتاب و سنت کی روشنی میں تو یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری شرط وہ ہے نرم رویہ اختیار کرنا۔ جو دعوت اللہ کا کام کر رہا ہو، جو خیر کی تلقین کر رہا ہو، جو برائیوں سے روکنے والا ہو، اس کے اندر نرم رویہ ہونا چاہیے، وہ نرم مزاج کا ہونا چاہیے، اس کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، وہ سخت رویہ کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب کائنات قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا، انہیں حکم دیا تھا اذهب الى فرعون انه طغى فقولوا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے، اس کے پاس جاؤ، اسے دعوت دو، مگر دعوت کیسے دو گے؟ قولوا قولا لینا، نرمی کے ساتھ۔ اتنا بڑا سرکش جس نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، رب العالمین فرما رہے ہیں تم جاؤ اس کے پاس، مگر دعوت کیسے دو گے؟ نرمی کے ساتھ، نرم مزاج، زبردستی نہیں کرنا، جہالت کے ساتھ انہیں دعوت نہیں دینا، بلکہ نرمی کے ساتھ انہیں دعوت دینا۔ ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے۔ لہٰذا جب فرعون کو جو اتنا بڑا سرکش تھا نرم رویے کے ساتھ دعوت دینے کا حکم رب کائنات دیا ہے، تو عام مسلمان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ مسلمان کو یا عام انسان کو اس سے بھی زیادہ نرم رویے سے دعوت دینی ہے۔ اور اسی طرح رب کائنات نے دعوت کا اسلوب قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤ، مگر کیسے بلاؤ گے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، وموعظۃ الحسنہ، اور اچھے مواعظ کے ساتھ، اچھے گفتگو کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں بحث کرنی پڑی تو بحث کیسے کرو گے؟ احسن طریقے سے بحث کرنا۔ اور اسی طرح تیسری جو شرط بیان کی ہے وہ ہے صبر۔ انسان جب دعوت کا کام کرے گا، جب نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، یہ ہر کسی کی ذمہ داری، یہ گھر کے اندر باپ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، بھائی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، معاشرے کا بڑا، سب کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا۔ اور اس کے لیے ضروری تیسری شرط کیا ہے؟ وہ صبر کرنا ہے،
کیونکہ جب وہ نیکی کا کام کرے گا، جب حق کی دعوت دے گا، اس کی مخالفت ہوگی، اسے صبر کرنا ہوگا۔ جیسے کہ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی حفظہ اللہ کے بقول کی وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص وعظ کر رہے تھے، توحید پر بیان کر رہے تھے، جب اس نے بیان کر دیا لاسٹ پہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے سیدھے سیدھے سے مانا تو ٹھیک، ورنہ میرے پاس اور بھی طریقے ہیں منوانے کے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نرم رویہ ہونا چاہیے، نرم مزاج کا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ رب کائنات فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا رب کائنات نے، قسم ہے زمانے کی، یہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے کے اندر ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کرتے ہیں، اور جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کرے۔ اور بھی اب مراتب ہیں انکار منکر، یعنی برائی سے روکنے کی کچھ مراتب ہے، کچھ مرتبے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حدیث مبارک کے اندر فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے گا، جب تم میں سے کوئی گناہ دیکھے گا، نافرمانی دیکھے، کوئی بھی گناہ ہو، جب گناہ کہیں گے اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں، جب انسان دیکھے گا اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت موجود نہیں ہے، ہو سکتا اگر وہ ہاتھ سے روکے گا، سامنے والا زیادہ طاقتور ہو، اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے، اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر دوسرا مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان سے کہے کہ یہ برائی ہے، گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ دل سے برا جانے۔ دل سے جب برائی ہو رہی ہے سامنے، ہاتھ سے طاقت نہیں ہے روکنے کی، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، پھر وہ دل سے برا جانے، دل میں برا جانے کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر یہ اللہ رسول رسول ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اور جس کے دل کے اندر برائی کا، جو دل سے برائی کو برائی نہیں جانتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایمان نہیں موجود ہے، وہ ایمان سے خالی ہے۔ یہ دل سے برا جانا برائی کو، یہ سب سے کمزور، سب سے آخری درجہ ہے۔ اسی طرح پہلا درجہ وہ ہے ہاتھ سے روکنا، برائی کو ہاتھ سے روکنا، منکر کو ہاتھ سے روکنا۔ ابراہیم علیہ السلام تو جب انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا، جب انہوں نے جو بتوں کا کام کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں ان بتوں کو توڑ دوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور پھر ایک جو بڑا بت تھا اس کی گردن پر کلاہڑی کو لٹکا دیا۔ جب وہ واپس آئے، ان نے کہا کہ یہ کام کس نے کیا؟ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بت سے پوچھو جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ سامنے سے پریشان ہو گئے، یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، ہاں یہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یہ کلام ہی نہیں کرے، کیسے بولے گا؟ تو وہاں سے وہ ٹوٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ بولتے نہیں، جب وہ کوئی کچھ کر نہیں سکتے ہیں، جب وہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو یہ پریکٹیکل مثال ابراہیم علیہ السلام کی کہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے برائی کو روکا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، نبی علیہ السلام نے اپنے چھڑی سے ان سب کو ختم کر دیا، ان سب کو توڑ دیا۔ پریکٹیکل طور پر نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ اور دوسرا مرتبہ وہ زبان کے ساتھ منع کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کے اندر نرمی ہو وہ چیز خوبصورت ہوتی ہے، اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس چیز کے اندر سختی ہو وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بھی یمینک، کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے تکبر سے انکار کیا کہ میرے اندر یہ طاقت موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے کبھی بھی طاقت نہ ملے، اور وہ شخص پھر کبھی بھی پوری زندگی میں اپنے دائیں ہاتھ کو منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ اور اسی طرح دوسری مثال، نبی علیہ السلام نے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
کہ اے میرے بیٹے تم بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور سامنے سے شروع کیا کرو۔ یہ پریکٹیکل مثال ہے نبی علیہ السلام کی جو زبان سے آپ نے منع کی۔ اسی طرح تیسرا مرتبہ وہ دل سے برائی جاننا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر زندوں میں سے مردہ کون ہے؟ دنیا کے اندر جو زندہ ہے لیکن مردے کی طرح ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو انسان برائی کو برائی نہیں جانتا ہے، جو انسان خیر کو خیر نہیں جانتا ہے، وہ مردہ ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ 3 مراتب ہے گناہ برائی کو روکنے کے۔ ایک ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، اگر یہ طاقت موجود نہیں ہے، اور پھر اپنے دل کے اندر اس سے برا جاننا۔ اور جو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم امر بالمعروف کا یہ فریضہ چھوڑ دو گے، نیکیوں کا حکم نہیں دو گے، اور جب عذاب آئے گا اس عذاب کے اندر صرف وہ گناہگار شامل نہیں ہوگا، اس عذاب کے اندر تم سارے شامل ہو جاؤ گے۔ جس طرح کشتی والوں کی مثال ہے، جو کشتی کے اندر سوار تھے، 2 منزلہ تھی، نچلے والے انہیں پانی کی ضرورت پڑتی تھی، وہ اوپر بار بار جایا کرتے تھے پانی لانے کے لیے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہیں ہم اسی نچلے والے منزل میں سوراخ کر دیں گے، پانی اوپر چڑھائے گا۔ تو اگر جو اوپر منزل میں بیٹھے، اگر انہوں نے نہیں روکا انہیں، تو جب وہ کشتی ڈوبے گی وہ صرف ایک ہی منزل ڈوبے گی نہیں، وہ سمندر یہ نہیں کہے گا کہ تم اوپر والے ہو، تمہیں سوراخ نہیں کی اس لیے تم بچ جاؤ گے، نہیں، بلکہ وہ سب کو اپنے اندر ڈبا لے گی، وہ سمندر ڈبا لے گی، سارے ڈوب جائیں گے اس کے اندر، عذاب کے اندر ڈوب جائیں گے۔ اور اسی طرح اس فریضے کو چھوڑ دینے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کہتے ہیں کہ لوگ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس امر بالمعروف نیکی کا حکم چھوڑ دیتا ہے، برائی سے روکنا چھوڑ دیتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جب عذاب آئے گا تم اس وقت پکارو گے اللہ رب العالمین کو، لیکن دعائیں قبول اس وقت نہیں ہوں گی۔